ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حصول ثواب اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھیں تو جب تک بیٹھیں اس ترکیب سے تو بہتر ہے، جب تھک جائیں تو پھر یاد آئے پھر تعظیم کی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو باتیں بیان ہوئیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے کہ دو بھائی اوپر نیچے رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا فاسق و گناہگار تھا۔ عبادت گزار بھائی کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس یعنی شیطان آیا اور کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ تمہاری جتنی عمر گزر چکی ہے ابھی اتنی باقی ہے، یعنی 40 سال گزر چکی، 40 سال باقی ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر کے لذت حاصل کر لو، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپسی عبادت کی طرف لوٹ آنا۔ بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وسوسہ جب اس نے اس عبادت گزار کے دل میں داخل کیا تو وہ اپنے دل میں کہا کہ کیوں نہ میں نیچے جا کر، میرا جو چھوٹا بھائی ہے مختلف لذتیں عشقوشیاں کرتا ہے، تو میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس 20 سال لذات حاصل کروں، کیونکہ اب اس نے بتا دیا کہ 40 سال عمر باقی ہے، اور خواہشات پوری کروں، پھر توبہ کر لوں گا اور اپنی عمر کے بقیہ 20 سال عبادت میں صرف کر دوں گا۔ یہ دل میں نیت کر کے وہ اوپر کی منزل سے نیچے کی طرف اترنے لگا۔ ادھر اس کے گناہگار بھائی نے اپنے نفس سے کہا کہ تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں، جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گا۔
اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی بقیہ عمر عبادت میں گزاروں گا، شاید اللہ عز و جل مجھے بخش دے۔ ادھر وہ توبہ کی نیت لے کر اوپر چڑھنے لگا اور اس کا بھائی نافرمانی کی نیت لے کر نیچے اترنے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں پسلا اور وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں لڑکتے لڑکتے زمین پر آئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ لکھا گیا کہ اب عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گناہ گار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں اور سوچیں کہ آج ہم میں سے کتنے افراد، کتنے لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہی جا رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی، اچھائی برائی، نیکی و بدی دونوں راستے دکھا دیے اور ارشاد فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں نمایاں راستے۔ اور خالق کائنات نے عقل و شعور کے اس پیکر کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے فوائد و برکات اور برائی و شر کے دنیاوی و اخروی نقصانات سے آگاہ فرمایا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشادات عطا فرمائے کہ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو یہ برکتیں ملیں گی، اور گناہوں بھری زندگی گزاری تو اس طرح سے پکڑ کی جائے گی۔ چنانچہ سورۃ الشمس آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی اور اس حقیقت کو بھی بالکل بے نقاب کر دیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ علماء نے یوں لکھا کہ بندہ جب فاعل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ اور اس مسلمہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مقام پر یوں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان، اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور برا کرو گے تو اپنا۔ عقل و شعور رکھنے والوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بڑے ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مومن کی یہ شان بیان کی گئی کہ جب اس سے نیکی و بھلائی کے کام سرزد ہوتے ہیں تو وہ اپنے مولا عز و جل کی اس عطا پر نازا و فرحہ ہوتا ہے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے آیا نیکیوں کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ اور واقعی اگر جب نیکیاں ہوتی ہیں نا، جیسے نمازوں کا سنتے ہیں، والدین کے ادب کا سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا سنتے ہیں، سنتوں پر عمل کا سنتے ہیں،
تہجد کا سنتے ہیں، اشراق و چاش کی برکتیں سنتے ہیں، حج و عمرہ کی برکتیں سنتے ہیں، تو دنیا میں اس طرح کے جو بھی معاملات کسی نے سنے، جب وہ عمل کی طرف آتا ہے، جب وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے، وہ لذت محسوس کرتا ہے، نیکی کی اس لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اگر اس نے کبھی روزے نہ رکھے، دعوت اسلامی کے مبلغ نے انفرادی کوشش کی، ایسا بارہا ہوا کہ زندگی میں روزے نہ رکھے کسی نے، لیکن کسی مبلغ کی انفرادی کوشش نے جب اس کو روزے رکھوائے، اس کو جب اس کی لذت ملی تو اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک مدنی قافلے میں سفر ہوا تو ایک مقام پر سارے قافلے والے جمع ہو کر باب المدینہ آنا تھا، تو اس مدنی قافلے میں ایک نوجوان تھا جس کی عمر 38-40 سال کے آس پاس تھی۔ ایک مبلغ نے اس سے دریافت کیا کہ آپ نے 3 دن قافلے میں سفر کیا، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے کبھی زندگی میں نماز تہجد ادا نہیں کی تھی، میں سنتا تھا کہ تہجد پڑھی جاتی ہے، فضیلت بھی ہے، لیکن بس یہی ہوتا تھا کہ اللہ والے اور بزرگ جو ہیں یہی پڑھا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے 3 روزہ مدنی قافلے میں 3 دن نماز تہجد نصیب ہوئی، اور اللہ کی رحمت سے اب میری نیت ہے کہ روزانہ نماز تہجد ادا کروں گا۔ لذت ملی اس کو، اس کو کیفیت ملی نا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو ہم اگر اس طرف مائل نہیں ہیں تو میں دعوت پیش کروں گا، آپ آئیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی آئیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سن کر ایک شخص روتے ہوئے اپنا یہ جذبات ریکارڈ کرا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، آپ کی باتیں سن کر میں مائل ہو رہا ہوں، میں نمازوں کی طرف آ رہا ہوں، میں شراب چھوڑ رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھتا بھی ہے، تو ہم بھی غور کریں اور سوچیں۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی بری عادتوں پر مطلب ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ جناب اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی، اس نے برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کیا، اس نے جناب ہیروئن پینا شروع کر دی، یہ جوا کھیلنا شروع۔ اگرچہ یہ برے افعال ہیں، لیکن ہماری اولاد نماز بھی تو نہیں پڑھتی، ہمیں کیوں ٹینشن نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں فلمیں گانے بجتے ہیں اور بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی کا دور دورہ ہے، ہمیں اس پر کیوں ٹینشن نہیں ہے؟ تو بہرحال اس نیکی کے کام کی لذت حاصل کریں، اور پھر بندہ جب اس پر ملنے والی نعمتوں پر غور کرتا ہے کہ آج دنیاوی یہ مطلب میں عیش کوشیاں جو گزار رہا ہوں، آج جو اس طرح سے میں جو لذتیں حاصل کر رہا ہوں، یہ تو کچھ ہی دیر کی ہے۔ اگر میں نے اپنے نفس کو تھوڑا سا سنبھالا اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف کیا، تو رب تعالیٰ نے جو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں بنا رکھی ہیں، جو عظیم الشان محلات دیے جائیں گے، جو حور و قصور ملیں گے، اور جو نعمتیں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی، جب اس کی طرف بندہ نظر کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک بڑی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے کوئی گناہ یعنی معصیت ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ اس پر نادم و پریشان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی پر خوش ہونے والوں کے لیے جنت اور حور و قصور کی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں، اور گناہ پر نادم و شرمسار نہ ہونے والوں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جب بھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے یا اسے کوئی بھلائی و خیر پہنچتی ہے، تو وہ بندہ مومن اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پریشانی آ کر گھیرتی ہے تو وہ پیکر صبر و رضا بن جاتا ہے۔ اس کی زبان شکوہ و شکایت کے لیے واہ نہیں ہوتی، وہ اپنے شمع ایمان اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان کی بنا پر مصائب و آلام کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لے لیتا ہے۔ اس کے برعکس علماء نے لکھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع بجھ چکی ہوتی ہے، اور ان کو اگر
کسی طرح کوئی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، زبان سے شکوہ دراز کرنے لگ جاتے ہیں، اور افسوس کہ وہ اپنے مولا کی تمام نوازشات و عنایات کے لمحات کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے تقابل کرتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی خوشحالیاں دیکھ کر، ان کی آسائشیں دیکھ کر نادان مسلمان شکوے شکایت دراز کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم و بے حال ہیں، جبکہ غیر مسلم قومیں دنیاوی طور پر نہایت خوشحال و مالا مال ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، یقین رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت کی ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھڑکتی آگ اور جہنم کا دائمی اور ہمیشگی کا عذاب ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 904 پر پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 33 سے 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان ذرا غور سے سنیے۔ جو یہ وسوسے پالتے ہیں کہ جناب یہ کفار کو اس قدر آسائشیں ملی، ہم پریشانی میں ہیں، غور سے سنیے کہ ہمارا رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کو فراخی عیش میں دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے، جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو دنیا میں اگر تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، تو کچھ ہی عرصے کے لیے، ہمیں ان کی طرف دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ امیر اہل سنت بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا کہ گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے نکلے۔ کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا اور مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ مومن اللہ کا نام لے کر جال پھینکتا رہا، لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی، وہ بھی تڑپی، اچھلی اور پھدک کر پانی میں چلی گئی۔ اب مومن پلٹا تو خالی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور کافر ٹوکری بھر کر لوٹا۔ مومن پر مامور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا کہ اس کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس ایک مچھلی نہیں، اللہ کا نام لے کر اس نے جال ڈالا تھا، اور یہ جھوٹے معبودوں کا نام لے کر ڈالتا رہا اور مچھلیاں پکڑتا رہا، ٹوکریاں بھری ہوئی ہیں، افسوس کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو جنت میں مومن کا محل یعنی عالی شان مقام دکھایا کہ یہ جو دنیا میں مصیبت میں ہے، یہ جو آزمائش میں ہے، اس مصیبت تکلیف کے بعد جب یہ پلٹے گا تو اسے اس مقام پر رکھا جائے گا۔ تو وہ فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیروں کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل پرواہ نہ ہوگی۔ اور فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کافر کا ٹھکانہ دکھایا کہ جو آج آسائش میں ہے، آج خوب مزے اڑا رہا ہے، خوب عیش کوشیاں کر رہا ہے، جب اس کا کافر کا ٹھکانہ دکھایا گیا تو بولا خدا کی قسم اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ڈھیر ساری مچھلیاں ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی فائدہ نہیں دے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے درس ملا کہ غیر مسلموں کی دنیاوی ترقیاں، دولت کی فراوانیاں، مال کی کثرت قابل رشک نہیں،
غریب و تنگ دست دکھیارے مسلمانوں کی محشر میں عید ہوگی۔ نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے نمازوں اور گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشی اور مسرت منانے کا بنیادی اصول عطا کیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کرے تو تو مومن ہے۔ اور مومن کی بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عجیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کی خصوصیت ہے کہ اگر اسے آرام و راحت پہنچے اور وہ اس پر شکر کرے تو یہ آرام و راحت اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اور اسے اگر تکلیف ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر و برکت کا موجب ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب نیکی کریں تو خوش ہوں اور جو برائی کریں تو بخشش مانگیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور گناہ ہمیں غمگین کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ ہماری عجیب و غریب حالت ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے تو نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، گناہوں کی طرف بڑی دلیری ہے ہماری، بڑی مطلب ہم تیزی کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کسی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوا ایک شخص، اور اس نے عرض کی کہ حضور اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ پس جو شخص ایک ذرہ وزن برابر اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے وزن برابر برا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو جانے لگا، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا جانا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے جان لیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ نیکی کرنے پر خوش ہونا ہے، اور بتقاضۂ بشریت اگر گناہ سرزد ہو جائے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں شرمندہ ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ کر کے نادم نہ ہونے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ جو برے داؤ کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہی کا مکر برباد ہوگا۔ ایک اور مقام پر سورۃ النمل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں اور سوچیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مشہور محدث حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمت اللہ القوی کا نیکی کی دعوت پر مشتمل، غافلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے والا پرسوز اور عبرت انگیز بیان نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 32 تا 33 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمت اللہ القوی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کر لو جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا نائے پائیدار میں ہو جس میں لمبی عمر کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدت بھی قلیل
قلیل یعنی تھوڑی ہے، اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کو جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوشنمائی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا۔ ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے، نشانات عظیم تھے، انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھر کی چٹانیں کاٹیں، شہروں میں گھومتے رہے، زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے، اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا۔ اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آواز سنتے ہو، وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، اور وہ جو بچ گئے وہ اللہ کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدم یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے رہے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، عبرت ہے ان کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے، دنیا عارضی ہے، زمانہ ایسا آ گیا نہ عفو درگزر رہا نہ ہی نرمی بلکہ برائی کی کیچڑ، باقی ماندہ رنج و غم، عبرتناک ہولناکیاں، بچی کچی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پے در پہ زلزلوں، بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی ظاہر ہوئی، بس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدیں لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر تیار رکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرم و قصور پر رونا، یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا۔ اگر آج نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، گناہوں پر دلیری ہے، تو آئیے رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہا لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتے دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا ہو۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ القادر جب روتے اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، ان قریب اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑ جائے گا، اور بظاہر یہ مرنے والا جس کی کوئی باپ اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کرتا ہے تو باپ کے انتقال پر بیٹا اپنے باپ کی آنکھیں بند کرتا ہے، کوئی عزیز کسی عزیز کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ انسان سو رہا ہے،
جب مرے گا پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا، میں نے تو سوچا تھا کہ اتنی طویل زندگی مل جائے گی اور میں اسی طرح سے اپنی زندگی گزار لوں گا اور اسی طرح سے میں نیکیوں کی طرف رغبت کر لوں گا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، یک بار کی اچانک موت کا قاصد آ گیا اور دنیا سے جانا پڑ گیا۔ تو اس وقت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری ندامت، شرمساری یہ ہمیں کام نہیں آئے گی۔ آج زندگی ہے، ابھی اس کو غنیمت جان لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے۔ اگر نامہ اعمال میں نمازیں نہیں، ذکر و اذکار نہیں، تلاوت نہیں، فرائض میں کوتاہی ہے، توبہ کر لیجئے، آئندہ سے ادا کرنے کا اہتمام کر لیجئے، جو نمازیں قضا ہوئی ان کا بھی حساب لگا کر ادا کرنے کی ترکیب بنا لیجئے۔ سنتوں سے دور ہیں تو آئیے، دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کی تربیت دلا رہا ہے، ہمارے بچوں کو سنتوں کی تربیت دلا رہا ہے، ہمارے گھر والوں کو سنتوں کی تربیت دلا رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کا احتساب کر لیجئے اور کچھ تبدیلیاں پیدا کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں، خوف خدا عز و جل کے باعث جو آنکھیں ڈبڈبائیں گی، یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی، اور اگر ان ڈبڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ تبدیلی لے آئیے، تبدیلی لے آئیے۔ اور امیر اہل سنت ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک حور کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے؟ وہ بولی، تمہیں یاد ہے وہ رات جس میں تم روئے تھے؟ یعنی ہماری راتیں گناہوں میں بسر ہوتی ہیں، کوئی ایک رات تو اپنے نامہ اعمال میں ایسی لکھوائیں کہ جس میں کوئی کیلکولیشن تو ہو نا، کوئی غور تو ہو کہ یار کیا کیا اب تک۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو روزانہ دکان بند کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتا ہے کہ جتنی سیل کی اتنا مال ہے یا نہیں گلے میں، کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اپنے ملازموں کو کہتے ہیں کہ جب تک حساب نہیں ملے گا دکان بند نہیں کریں گے۔ جناب ماہانہ کلوزنگ ہو رہی ہے، سالانہ کلوزنگ ہو رہی ہے، پروفٹ لاس کا پورا حساب رکھا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں امیر اہل سنت نے لکھا کہ ایک مرتبہ فکر مدینہ کرنے لگے، سوچنے لگے کتنی زندگی گزر گئی، 60 سال، کتنے دن ہوئے؟ تو 365 سے آپ نے ضرب دیا کہ اتنے ہزار دن میں نے زندگی کو گزار لیے۔ تو سوچنے لگے کہ اگر میرے نامہ اعمال میں روزانہ ایک ہی گناہ اگر میں نے کیا ہو تو اس کا مطلب کہ میرے نامہ اعمال میں اتنے ہزار گناہ ہو گئے، جبکہ میں نے تو کئی دن ایسے گزارے کہ ایک ایک دن میں 1000 گناہ کیے، تو اس کا مطلب میرے نامہ اعمال میں اس قدر ہزاروں ہزار گناہ ہو گئے۔ یہ سوچتے ہی آپ زمین پر گرے اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ فکر کرنے لگے کہ میرا بنے گا کیا؟ تو کئی راتیں ہم نے غفلت میں گزاری، ایک کاش کہ کوئی ایک رات تو ملے کہ جس میں میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کروں اور احتساب کروں، روؤں کہ مولا اتنی زندگی تو نے عطا فرمائی، ساری زندگی یوں ہی گزر گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حور کے چہرے پر چمک دمک دیکھی تو پوچھا کہ تمہارے چہرے کی چمک دمک کس وجہ سے ہے؟ وہ بولی، تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہارے آنسو مجھے لا کر دیے گئے، میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا، چنانچہ میرے چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسو کی وجہ سے ہے۔ عمر بندیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں
شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کی صورت یہی ہوگی کہ اجتماعات میں شرکت ہو، اجتماعات میں شرکت ہو، مدنی قافلوں میں سفر ہو، مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب ہو، پھر دیکھیں کہ کیسی تبدیلی آتی ہے۔ انسان اپنی صحبت کا اثر ضرور پاتا ہے۔ اگر ہم کسی شرابی کی صحبت میں بیٹھیں گے، اگرچہ شراب نہیں پئیں گے، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اس بری عادت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جواریوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اگرچہ جوا نہیں کھیلیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس لعنت میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ تو آئیے اچھوں کی صحبت اختیار کر لیجئے۔ ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی پابندی سے شرکت کرنے بلکہ دوسروں کو بھی لانے کی ترکیب بنائیے، اور مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کرنے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ ایمان پر خاتمہ آیا